الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبيبه الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن، وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان، وعلينا معهم يا حنان يا منان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور انتہائی بالانا انداز میں دہرائیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ادب گاہ زیر آسماں عرش نازک پر، ادب گاہ زیر آسماں عرش نازک پر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. حبیبی یا رسول اللہ، آفا کہا گردیدام سیر بتا وردیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کا بے شمار بار فضل و احسان ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب پاک صاحب لولاد جن کے قدم پاک کی خاک سرمہ دیدہ اخلاق احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے قلوب کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کا مدینہ بنایا. انہی کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی ساری بہاریں ہیں. ارکان اسلام انہی کے توسط اور انہی کے وسیلے سے ہمیں ملے. اللہ رب العالمین نے حج جیسا محتم بشان فریضہ مسلمانوں کی دونوں جہان کی صلاح و فلاح کے لیے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا. اسلام میں حج رکن اعظم ہے، ارکان اسلام میں اہم رکن ہے، اور اعتقادی اعتبار سے حج کا فرض قطعی ماننا ضروریات دین سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے. چند ہفتوں سے
حج اور عمرے سے متعلق احکام میں ذکر کر رہا ہوں۔ حج کے سلسلے میں بیانات حج میں آخری کڑی سرکار آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار کی حاضری ہے، جو انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ آج کی گفتگو میں حج سے متعلق ترتیب حج اور اس کے ضروری احکام مجھے عرض کرنا ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور و معلوم ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حج کے مہینے مشہور و معلوم ہیں سے مراد یہ ہے کہ کعبہ معظمہ چونکہ دنیا کے بیچوں بیچ وسط زمین پر واقع ہے اور ہر جانب سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں۔ آج اگرچہ سفر کی آسانی ہوائی جہاز کی وجہ سے ہوئی، وگرنہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل یا پانی کے جہاز سے حج کو جاتے تھے، جس میں ایک طویل وقت خرچ ہوتا تھا۔ الحج اشہر معلومات سے مراد 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں پہنا جا سکتا۔ شوال کا چاند چونکہ اشہر حج میں ہے تو جانے والا کوئی شخص حج کا ارادہ کرے تو شوال سے احرام پہن سکتا ہے۔ اور حج کے ایام مخصوصہ ذی الحجہ کے ان ایام میں جو ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تک تسلسل سے واقع ہیں، ان میں ہیں۔ اور جو حرم مبارک میں پہنچنے والا شخص دور دراز سے سفر کر کے وہاں جاتا ہے تو اسے حج کرنے کے لیے احرام پہننا ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے، جس نے حج افراد کی نیت کی اور حج افراد کا احرام پہنا، وہ حاجی مفرد کہلاتا ہے، اور وہ حج کا احرام میقات سے پہن کر طواف قدوم، یعنی جب وہ حرم مکہ میں جائے گا تو سب سے پہلے کعبے کے احترام میں وہ طواف سرد، جسے طواف قدوم بھی کہتے ہیں، کرے گا، اور اس کے بعد وہ حج کا انتظار کرتا رہے گا، اور وہ یہیں سے حج کا احرام پہنے گا۔ یہ مفرد کہلاتا ہے۔ حاجی مفرد جو ہے، افراد کرنے والا، اس پر قربانی واجب نہیں، اور تمتع کرنے والا احرام عمرے کا پہنے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ پہلے عمرہ کرے گا۔ عمرے کی ادائیگی کے ارکان پچھلے جمعے میں نے عرض کیے۔ جب عمرے سے وہ فارغ ہوگا تو پھر سلے ہوئے کپڑوں میں وہ حج کا انتظار کرے گا، اور 8 ذی الحجہ کو حرم مبارک ہی سے حج کا احرام پہنے گا۔ اور قارن یہاں سے حج اور عمرے کا ایک ہی احرام پہنے گا۔ یہاں سے جا کر حرم مبارک میں وہ عمرے کے ارکان ادا کرے گا، علاوہ حلق کرانے یعنی سر منڈانے کے وجوب کے، یا قصر کرانے یعنی سر کے 1/4 بال کٹانے کے وجوب کے علاوہ باقی تمام ارکان عمرے کے پورے کرے گا، لیکن سر نہیں منڈائے گا، اور اسی احرام سے حج کا انتظار کرے گا۔ اور یوم ترویہ 8 ذی الحجہ، جس دن لوگ فجر کے بعد سورج نکلنے پر منا جائیں گے، یہ بھی حج کے لیے روانہ ہوگا۔ گزشتہ جمعے میں نے عمرے کی ترتیب ذکر کی تھی، یہاں چند باتیں ملحوظ رکھیں۔ حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج کے فرائض کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرے۔ مثلا احرام حج کے لیے شرط ہے، تو اگر کسی شخص نے تمتع کا احرام پہنا تو اب اسے 8 ذی الحجہ کو
حج کی نیت سے احرام پہننا ہے اور حج کا احرام پہن کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے وہ تلبیہ پکارے گا اور یوں کہے گا اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اس کے بعد کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ حج کے احرام میں ہو گیا اور احرام کی تمام پابندیاں اس پر عائد ہو گئیں. جو کام احرام سے پہلے اسے حرم پاک میں رہتے ہوئے بھی جائز تھے، مثلاً سلے ہوئے کپڑے پہننا، بالوں میں کنگھا کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، صابن سے نہانا، میل بدن کا صاف کرنا، یہ سب کام اسے احرام سے پہلے جائز تھے. لیکن اب احرام پہننے کے بعد خوشبو کا تیل نہیں لگا سکتا، صابن سے خوشبودار نہیں نہا سکتا، جسم کا کوئی بال نہ ٹوٹے اس کا خیال رکھے، جوں اگر سر میں یا کپڑے میں جوں ہے تو اسے دیکھ کر بھی مار نہیں سکتا. اسی طرح احرام کی حالت میں اگر بیوی ساتھ ہے تو اس سے بوس و کنار اور چپٹنا لپٹنا یہ سب حرام. اسی طرح اس سے حج کا احرام پہننے کے بعد قربت بھی جائز نہیں. اب حج کے احرام کی پوری پابندیاں اس پر نافذ ہوئی. اب 8 ذی الحجہ کو صبح سورج بلند ہونے پر مینا کے لیے یہ روانہ ہوں گے. مینا کے اندر جانا اور وہاں قیام کرنا یہ سنت ہے. اس سنت عظیمہ کا پورا اہتمام کریں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کی جائے گی. گویا مینا میں 5 نمازیں ادا کی جائیں گی. اب جب سورج بلند ہوا تو مینا سے عرفات کے لیے معلم لے جاتے ہیں. عرفات میں جانا آج کے دن اس کے لیے جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا وقوف عرفات کا وقت شروع ہو گیا. یہ دن بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حج کے لیے عرفات میں حاضر ہونے پر ملائکہ سے مباحث فرماتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان گناہگاروں کی طرف اور زائرین و حجاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حرم پاک سے مینا گئے اور مینا سے 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچے. یہاں یہ بھی بات خیال رہے کہ جو حضرات پیدل جا سکتے ہوں اگر وہ پیدل جائیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ ایک ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا ہوتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح کسی سنت سے، کسی واجب سے، کسی فرض سے غافل نہ ہو کہ یہاں کے فرائض و واجبات بہت زیادہ اہمیت اور افادیت کے حامل ہیں. فرض اہم ہے لیکن یہاں اس کی اہمیت اور زیادہ کہ عام مقامات پر تارک فرض حرام کا مرتکب اور ایک حرام کا گناہ اس کے ذمے لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک کا گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے. اللہ تعالی رب العزت کی تجلیات کا یہ مرکز ہے اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اس کے قرب خاص میں گناہ اور زیادہ بڑا جرم ہے. اسی طرح نیکیاں، ایک ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک اوس کا قطرہ، شبنم کا ایک قطرہ اس کی بساط ہی کیا ہے، لیکن ایک ننھی منی چڑیا اگر پیاس سے جاں طلب ہو تو وہ ایک اوس کا قطرہ اس کی جان بچا لیتا. تو اسے حقیر نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک جان کو بچانے کا باعث ہے. اسی طرح آگ کی چنگاری، آگ کا چینکا اگرچہ بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن کبھی پورے خرمن کو، پورے نشیمن کو جلا دیتا ہے. اس لیے اس کی طرف سے غافل نہ ہوا جائے اور اسے چھوٹا خطرہ خیال نہ کیا جائے. بالکل اسی طرح بلا تشبیہ کہیے کہ نیکی اگرچہ بظاہر چھوٹی ہو لیکن اس کی حقیقت کا اندازہ اس دن ہوگا جس دن ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اسی طرح گناہ
کبھی ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، اور حج کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے خلاصی اور گناہوں سے پاکی کے لیے حج کے لیے حاضر ہوا ہے، اور یہاں ذکر اذکار اور نیکیوں کے لیے ہی وہ گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ توجہ اس طرف رہے کہ کوئی عمل خیر اس سے ترک نہ ہو۔ جب 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچے تو اب جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا تو آج کا سب سے محترم بالشان عمل، سب سے جلیل الشان عمل، سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اور ذکر و اذکار کی کثرت کرنا اور دعا میں منہمک ہونا۔ یہاں دعا کس قدر اہم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلق دعا کے لیے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء عبادت، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دوسری حدیث طیبہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادات، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ ایک شخص یہ جان لے کہ مغز کسے کہتے ہیں تو وہ اس کی قدر و منزلت کو جان لیتا ہے۔ بادام کا چھلکا جب تک بادام سے وابستہ ہے اس کے مغز کی قیمت کی وجہ سے وہ بھی ترازو میں مغز کے ساتھ تلتا ہے، اس کے دام بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ چھلکے کو مغز سے الگ کر دیں تو اب یہ قابل استعمال نہ رہا، انسان اسے پھینک دیا کرتا، اور مغز اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو گری اس سے برآمد ہوئی، جو مغز اس سے نکلا، اس مین کی قدر و قیمت زیادہ ہے، وہی نفع بخش ہے۔ پھر ایک مغز ہے، ایک مغز المغز ہے، اسی طرح ایک قشر ہے، ایک قشر القشر ہے، یعنی ایک تو چھلکا وہ ہے جو بادام کے اوپر لکڑی کی شکل میں نظر آتا، اور ایک چھلکا وہ ہے جو باریک کپڑے کی طرح بادام سے لپٹا ہوا ہے اور اس کا رنگ بادامی دکھتا ہے، لیکن جب آپ اسے پانی میں بھگو دیتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد چٹکی سے متلنے سے وہ باریک کپڑے جیسی جلد اس کی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہ مغز کی حفاظت کے لیے قشر القشر ہے۔ اس کے بعد جو مغز برآمد ہوا، اب بھیگے ہوئے بادام کا یہ چھلکا ہٹنے کے بعد اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے، لیکن ابھی یہ مغز وہ ہے جس میں کچھ چیز مغز سے کم درجے کی ہے، اور اعلیٰ مغز وہ ہے جو اس مغز کے اندر پوشیدہ ہے، وہ ہے روغن بادام۔ جب آپ اس کو چبائیں گے، کھائیں گے، تو اس سے نکلنے والا جو روغن ہے وہ اس مغز کا مغز ہے۔ بلا تشبیہ اس معاملے کو سمجھنے کے بعد سمجھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو عبادات کا مغز فرما کر دعا کی آبادیت کو کس درجہ بلند فرما دیا کہ دعا وہ عمل ہے جسے تم ہلکا نہ سمجھو، بلکہ یہ عبادتوں کا مغز ہے، اور اللہ رب العزت دعا مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء صلاح المؤمن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا، ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے تقدیر میں لکھے ہوئے امر کو دعا سے بدل دیتا ہے۔ چاہیے کہ ہم دعا میں غفلت و الحاح کریں۔ میرا مرادی مقصد دعا کا فضل ہی بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ عرفات کے میدان میں دعا سب سے اہم عمل ہے، یہاں تک کہ اس دعا کے لیے اس دن عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اگر بادشاہ کا مقرر کردہ صحیح الاعتقاد امام نماز پڑھائے تو مان تکبیر ہوگی، پھر ظہر کے فرض ہوں گے،
اور بلا کسی فصل کے اس کے بعد عصر کے فرض پڑھے جائیں گے. لیکن چونکہ آج کل وہاں امام اس حیثیت کا معین نہیں ہوتا، بلکہ وہ نائب بادشاہ نہیں ہوتا، اور سلاطین اسلام اس درجے کے نہ رہے کہ وہ احکام شرع کا نفاذ کریں. لہذا حجاج کرام اکثر وہ ہیں جو اپنے خیموں میں نماز ادا کرتے ہیں. تو یہاں ظہر اور عصر کے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ظہر کے بعد سے غروب آفتاب تک جب آپ ارکان حج کے تعلیمات سے فارغ ہوں تو پھر دعا کے لیے الہا و خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوں. تو جو حجاج ظہر کی نماز انفرادی طور پر پڑھیں تو وہ جمع نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں پڑھیں گے. عصر کی نماز شروع وقت ہوتے ہی پڑھی جائے گی اور عصر سے فارغ ہو کر اپنے اپنے خیمے سے اس موقف میں جہاں آپ کو دعا کرنی ہے باہر نکل کر احرام میں مردوں کا سر برہنا ہے، لیکن عورتیں سر ڈھکے ہوتی ہیں، ان کی صرف منہ کی ٹکلی کھلی ہوتی ہے. کان سر کا حصہ ہے. یہ فقہاء کرام نے فرمایا الاذن من الراس، تو عورتوں کے کان بھی ڈھکے ہونے چاہیے. اور عورتوں کے لیے پردے کا حکم فرضیت کا ہے. جہاں جہاں مردوں کو عبادت میں ستر عورت کھلنے سے نماز میں فساد آئے گا، حج میں اگر ستر عورت کھلے گا تو وہاں دم واجب ہوگا. ستر عورت سے مراد یہ ہے جو حصہ مرد کو ڈھکنا فرض ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اس کا کوئی حصہ کھلا نہ رہے. اسی طرح حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حج کے احرام میں اضطباء کیے رہتے ہیں. اضطباء شریعت کی یہ اصطلاح ہے کہ چادر اس طرح اوڑھی جائے کہ داہنے کاندھے سے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر دونوں پلو ڈال دیے جائیں اور کاندھا کھلا رہے. تو یہ اضطباء صرف اور صرف فرض یا واجب جو طواف ہم کرتے ہیں احرام کی حالت میں، اس میں اضطباء کرنا سنت ہے. پورے طواف کے ساتھ شوق اضطباء کی حالت میں کیے جائیں گے، اور باقی وقت میں سنت یہ ہے کہ حاجی چادر گلے سے لپیٹ کر اوڑھے. یہ مسئلہ بہت عام طور پر لوگوں میں غلط رائج ہے کہ وہ ہر وقت کاندھا کھلے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ نماز کی حالت میں بھی اضطباء کیے رہتے ہیں. تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی. ایسی شکل میں گناہگار ہوتا ہے آدمی. تو چادر سنت کے مطابق گلے سے لپیٹ کر اس طرح اوڑھے کہ دونوں بازو، پیٹ اور پیٹھ پوری طرح ڈھکا رہے. اضطباء صرف واجب یا فرض طواف کرنے میں جب احرام کی حالت میں ہوں اس وقت سنت ہے. اسی طرح رمل شروع کے 3 شوط میں رمل کرنا سنت ہے. رمل کے معنی ہے پہلوان کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیزی سے چلنا. یہ کیوں ہمارے لیے سنت قرار دیا گیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے تو بعض کفار و مشرکین نے مذاق اڑایا کہ یہ لوگ ہیں جو مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے صحیح لباس بھی نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور طواف فرمایا تو سرکار نے فرمایا کہ جس طرح میں طواف کی حالت میں چلوں اسی طرح تم بھی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے شانے اٹھا کر اس طرح چلنا جیسے ایک پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے اس وقت چلتا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر اکڑ کر چلنے کو منع فرمایا. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنان دین پر اسلامی فوج کا روب ڈالنے کے لیے
اس عمل کو اپنایا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا محبوب ہوا کہ یہ سنت قرار دیا گیا۔ اور اب حاجی اور عمرہ کرنے والے جب حج یا عمرے کا طواف کریں اور احرام کی حالت میں ہوں تو انہیں حکم ہے کہ پہلے 3 شوط، طواف کے پہلے 3 چکر وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر پہلوان کی طرح ٹھم ٹھوک کر چلیں۔ لیکن یہ رمل کرنے میں خیال رہے کہ اگر رش زیادہ ہو، رمل کرنا ممکن نہ ہو تو جہاں موقع ملے اس حصے میں رمل کرے، اور جہاں موقع نہ ملے وہاں عام طریقے سے جس طرح چلا جاتا ہے اس طرح چلے۔ اور اگر پہلے شوط میں رمل نہ کر سکے تو دوسرے اور تیسرے میں کرے، اور اگر دوسرے میں بھی نہ کر سکے تو تیسرے شوط میں کر لے۔ چوتھے شوط میں رمل کرنا سنت نہیں۔ بعض نہ جاننے والے پورے طواف میں رمل کرتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں اکثر حجاج خطا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کندھا ہر وقت کھلا نہ رکھیں، بلکہ نماز کے وقت سنت کے مطابق گلے سے لپیٹ کر اس طرح چادر اوڑھیں کہ پیٹ اور پیٹھ اور بازو پوری طرح ڈھک جائیں، یہی سنت ہے۔ اور اگر کھلا رکھیں گے تو کراہت ہے اور مکروہ کا گناہ ان کے ذمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا اب عرفات میں ظہر کی نماز ادا کر لی، اب ذکر اذکار میں منہمک رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر ذکر آج جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کیا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے علاوہ درود پاک اور جس قدر ممکن ہو سکے ذکر اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ اذکار ہیں جنہیں پسند کیا گیا ہے اور اللہ کے محبوب نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور حدیث طیبہ میں ہے حاجی کا عمل تلبیہ کہنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے۔ جب بندہ تلبیہ کہتا ہے تو شجر و حجر سب اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اور یہ سب اس کے ذکر کے گواہ ہوں گے اللہ کے حضور۔ اب جب ظہر کا وقت گزر گیا اثر تک خیمے میں ذکر اذکار میں منہمک رہے۔ بعض حضرات وہاں تلاوت بھی کرتے ہیں اور تلاوت کرنا بھی ایک محبوب عمل ہے۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں اور وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، سبحان اللہ۔ تو تلاوت بھی ایک محبوب عمل ہے۔ کسی دوسرے کے معمولات پر تنقید نہ کریں، اپنے اپنے ذکر اذکار میں رہیں اور جس قدر ممکن ہو سکے استغفار کرتے رہیں کہ یہ مقام قبولیت دعا کا ہے۔ ان اللہ تعالی یغضب من لا یصل اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا۔ تو یہ دعا کے لیے ایسا محبوب دن ہے کہ نمازوں کو جمع کرنے کی تاکید کی گئی، لیکن جمع نماز کرنے میں کچھ شرائط ہیں جو آج کل وہاں مفقود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریاض سے آنے والا نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے جو خود مسافر ہوتا ہے کہ 92 کلومیٹر کی دوری پر آدمی مسافر ہو جاتا ہے، 92 کلومیٹر کی دوری پر مسافر ہو جاتا ہے، اور جب تک 15 دن کے قیام کا اقامت کا ارادہ نہ کرے تب تک اس پر قصر واجب ہوتی ہے، اور وہ 4 رکعت ظہر پڑھاتا ہے۔ تو یہ شرط یہاں مفقود ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ اعلان کرے میں مسافر ہوں، 2 رکعت پر میں سلام پھیر دوں گا۔ جو حضرات مقیم ہیں وہ اپنی 2 رکعتیں بعد میں پوری کریں۔
بہرحال یہ میں نے ایک وجہ بتائی، وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک بڑی وجہ ان کے عقائد کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں ان کی اقتدا حج میں ضروری ہے، یہ بڑی نادانی ہے۔ حج کی علیحدہ سے کوئی نماز نہیں، حج میں جو فرض نمازیں ہیں 5 وقتہ وہی نماز ہے۔ 7 تاریخ کو حرم مبارک میں ظہر کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، اس میں حج کے ارکان و احکام کی تعلیم ہوتی ہے، اور چونکہ وہ لوگ عربی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، اجمی حضرات ان کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی عالم کی کتاب رکھو، یا یہاں سے حج کی تربیت پوری طرح کسی عالم سے حاصل کرو، اور بڑی سعادت یہ ہے کہ کسی صحیح اعتقاد عالم حق کی معیت اور صحبت نصیب ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ رہو کہ وہ خود بھی عمل درست کریں گے اور تمہارے کاموں کو بھی درست کراتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اب عصر کی نماز اول وقت پڑھ کر جیسے ہی عصر کا وقت ہو خیمے سے باہر آئیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا و استغفار میں منہمک رہیں یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت آئے۔ وہاں معلم عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کھڑے ہونے پر ہی اجلت کرنے لگتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں بیٹھو۔ اگر ایسا ہو کہ وہ زیادہ مجبور کریں تو گاڑی کے قریب کھڑے ہو کر کھلے آسمان کے نیچے انتہائی خشوع و خضوع سے اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمسار ہوتے ہوئے کمال خجلت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع لاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے فضل سے بڑی رحمت فرماتا ہے اور مومنین کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ میں اعلان فرماتا ہے میرے بندے میری رحمت کی امید میں میری بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، دور دراز سے چل کر صعوبتیں اٹھا کر، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، میں نے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی، اگرچہ ریتے کے ذروں کی برابر ہوں، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کی برابر۔ اب جب مغرب کا وقت ہو تو اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ وقوف کا وقت عرفات کے دن حج کے ارکان میں وقوف عرفہ جو ہے یہ فرض ہے اور فرض اعظم ہے۔ اگر کسی سے وقوف چھوٹا تو حج چھوٹا، اور وقوف پا لیا تو اس نے حج پا لیا۔ اس کا وقت جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کا وقت شروع ہو گیا، اور صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ وقت ہے۔ دن کا وقوف اور رات کے کچھ حصے کا وقوف میں آ جانا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے دن میں وقوف کیا اور مغرب سے پہلے چلا آیا وقوف تو اس نے پا لیا، لیکن اس سے ایک واجب ترک ہوا، بڑی خیر اس نے چھوڑ دی۔ اس لیے وہاں گاڑیاں جب روانہ کی جاتی ہیں جب مغرب کے بعد چند منٹ گزر جاتے ہیں، اب گاڑی میں بیٹھ کر جب گاڑی روانہ ہوئی تو وہاں سے روانہ ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ عرفات میں پانی نہ ملے تو دقت نہ ہو، ایک بوتل پانی ساتھ لے لیں۔ عرفات میں جہاں گاڑی سے اتریں ممکن ہو تو مسجد مشعر الحرام کے قریب مزدلفہ میں قیام کریں، اور اگر ایسا نہ ہو تو جہاں گاڑی نے چھوڑا وہیں قیام کریں۔ اب یہاں مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، پھر عصر کی نماز پڑھی جائے گی، اور یہ دونوں نمازیں اس طرح ہوں گی کہ اگر آپ رات کے 11 بجے بھی پہنچے ہیں تو یہ نماز قضا نہیں ہے بلکہ مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، اور 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد فوراً ہی پھر تکبیر پڑھ کے عشاء کی نماز۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ صحیح الاعتقاد صحیح القرآن ایسا شخص ہے جو جامع امامت ہے تو جماعت کر لیں، ورنہ منفرد طور پر نماز پڑھیں، پہلے 3 فرض مغرب کے پھر 4 فرض عشاء کے۔ جو حاجی دیر سے گئے ہیں اگر انہیں 15 دن 8 ذی الحجہ تک مکے میں نہیں ہوئے ہیں
تو وہ قصر پڑھیں گے تو عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے. اور اگر اتنی پہلے پہنچ گئے ہیں کہ ذی الحجہ سے پہلے 15 دن ان کا وہاں قیام رہا ہے تو وہ 4 فرض پڑھیں گے. اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر جتنی دیر ممکن ہو ذکر اذکار کریں، پھر کچھ دیر آرام کر لیں. اس کے بعد فجر کی نماز تک 4 بجے یا 3 بجے 3:30 بجے سے فجر کی نماز تک ذکر اذکار میں منہمک رہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ رب العزت فرماتا جب عرفات سے فارغ ہو کر آؤ تو مسجد مشعر الحرام کے قریب اللہ کے ذکر کی کثرت کرو. یہاں بھی آپ تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، دعائیں معصورہ جو دعائیں جن کو مسنون دعائیں یاد ہوں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ جامع دعا ہے. اسی طرح اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ جامع دعائیں ہیں. اور جسے جو یاد ہو وہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، سورہ مزمل پڑھے، سورہ یاسین پڑھے. بہرحال صبح کو جب فجر کا وقت ہو تو فجر کی نماز ادا کریں. اس کے بعد جب سورج نکلنے میں 10 منٹ رہ جائیں تب وہاں سے چلیں کہ یہی طریقہ رسول اللہ ہے. اور مزدلفہ میں وقوف واجب ہے اور اس کا وقت یہی ہے کہ آخر رات کا حصہ طلوع فجر تک وہاں مقام کرنا. جو لوگ رات کو 2 بجے پہنچتے ہیں اور اسی وقت میں مینا کے لیے چل پڑتے ہیں ان سے یہ وقوف مزدلفہ کا وجوب چھوٹ جاتا ہے. اس کا پورا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ عز و جل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اب مینا میں آئیں گے. حج میں ترتیب فرض ہے، جس طرح اور اعمال ہیں ترتیب بھی فرض ہے. تو اب آپ نے مینا کے بعد عرفات میں وقوف کیا، پھر مزدلفہ کا وقوف کیا. اب 10 تاریخ کو مینا میں آئے ہیں. جمرۃ العقبہ پہلے شیطان کے نشان پر 7 کنکریاں مارنا واجب ہے. ہر کنکری کا وجود جدا گانا ہے. اگر ایک ساتھ ہاتھوں پھینک دی تو ایک شمار ہوگا. ایک ایک کنکری ماریے اور اگر وہ احاطے میں گول دائرے میں گرے تو شمار کریں، باہر گر جائے تو اس کے بدلے دوسری کنکری ماریں. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر رجما للشیطان ورضا للرحمن، یہ کہتے ہوئے اگر ممکن ہو تو کنکری ماریں، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں یا اللہ اکبر والحمد للہ کہہ کر ماریں. بہرحال اللہ کا ذکر کرتے رہیں. پھر ہٹ کر دعا مانگیں. آج پہلے نشان پر رمی ہوگی. اس کے بعد آپ قربانی کریں. قربانی سے فارغ ہو کر پھر سر کے بال منڈانا یا سر کے بال کٹانا یہ بھی واجب ہے. اب اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آج ہی جائیں تو طواف کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور طواف زیارت کریں. طواف زیارت حج کا رکن اعظم ہے. اس کا اکثر حصہ یعنی 4 شوط جس شخص نے ادا کر لیے تو اس کے ذمے اس دن کا یہ عمل پورا ہوا. اور اس کا وقت جو سنت وقت ہے وہ ہے 10، 11، 12 کے غروب تک. اور اگر کسی سے یہ طواف زیارہ رہ جائے تو پوری عمر اس کا وقت ہے. لیکن یاد رکھیے جس نے طواف زیارت نہیں کیا وہ سر منڈا کر احرام تو کھول سکتا ہے لیکن محلل کامل نہیں ہوگا. یعنی اگر بیوی والا ہے تو اس کی بیوی اس پر جب ہی حلال ہوگی جب طواف زیارت کر لے گا. اگر طواف زیارت چھوڑ کر آ گیا تو اس کی بیوی حلال نہ ہوگی تاکہ وہ جا کر طواف زیارت نہ کرے. اس لیے اس کا پورا خیال رکھیں. اب طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے ارکان تو پورے ہوئے لیکن سنت یہ ہے کہ اب آپ مینا واپس ہو جائیں. 10 تاریخ کی شب 11 کی شب وہاں گزاریں اور 10 کے بعد پہلے نشان شیطان پر جو رمی کی تھی جمرۃ العقبہ پر 11 میں تینوں نشانوں پر جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ الصغریٰ تینوں نشانوں پر 7 کنکریاں مارنی ہیں. 12 میں بھی فرق یہ ہے کہ 10 تاریخ کی رمی آپ کو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا سنت.
اور 11-12 میں ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب آفتاب کا وقت، جب تک سورج نہ چھپے۔ لیکن اگر کوئی ازدحام کی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ سورج چھپنے کے بعد بھی مار سکتا ہے کنکریاں۔ یہ وجوب ادا ہوا اگر وہ 12 تاریخ کو حرم واپس نہیں آیا اور مینا میں رکا تو اسے چاہیے کہ 13 کو بھی رمی کر کے واپس ہو، اور وہ بھی ظہر کے بعد ہی ہوگی۔ تو جو شخص من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس نے رمی کے بعد 2 دن بعد یعنی 11-12 کو رمی کر کے حرم کی طرف لوٹنے میں اجلت لی تو وہ گناہگار نہیں۔ لیکن اگر جس نے متاخر کیا اور وہ 12 کے بعد 13 کو بھی رکا تو اب 13 کو ظہر کے بعد رمی کر کے مکہ مکرمہ آئے۔ اب مکے میں آ کر آپ جتنے دن قیام کریں طواف کی کثرت رکھیں۔ جس نے 50 طواف پورے کر لیے اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغفرت و جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ علاوہ مکہ مکرمہ مسجد حرام کے کہیں میسر نہیں آ سکتا۔ جتنی بار کعبہ معظمہ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور دعا کعبے پر نظر پڑنے پر رد نہیں ہوتی۔ جتنی بار کعبہ معظمہ کو دیکھیں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ حج مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جن پر حج فرض ہے انہیں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پر حج فرض ہو اسے ادا میں اجلت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار سلطان کونین نبی حرمین کے دربار کی حاضری کا میں ذکر کروں گا کہ اصل مراد سرکار کے روضہ اقدس کی حاضری ہے اور اسی پر قبولیت حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔